الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو أن يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء أو يحتوي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. رواه مسلم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ان کے متعلق احکامات اور آداب بتلائے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور یہ مناسب ہے اور یہ نامناسب ہے، اسی طرح لباس اور کپڑے کے استعمال کے بارے میں بھی اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ لباس کے متعلق شریعت نے جس بات کو، جس چیز کو، جس آیت کو اساس اور بنیاد بنایا وہ قرآن کی آیت ہے: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ یہ ایک آیت ہے۔ سارے لباس کے آداب اور احکامات اسی بنیاد پر ہیں۔ اس میں دو باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ لباس ایسا ہو جس میں ستر پوشی ہو، یعنی انسانی جسم کے جن حصوں کا چھپانا ضروری ہے اور ان پر غیروں کی نظر نہ پڑے، لباس سے یہ مقصد حاصل ہو۔ اور دوسری چیز، اس لباس سے زیب و زینت بھی حاصل ہو، یعنی دیکھنے والا آدمی بھلا لگے، باوقار لگے۔ یہ لباس کا مقصد ہے کہ اس سے ستر پوشی بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس لباس میں باوقار بھی لگے۔ آگے بات فرمائی: وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی اللہ کے نزدیک حقیقت میں وہی لباس اچھا ہے اور اس میں خیر ہے جو خدا ترسی اور پرہیزگاری کے اصول کے مطابقت رکھتا ہو، یعنی جس میں اللہ کے حکموں کا لحاظ کیا گیا ہو اور اس میں اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو، بلکہ جیسے شریعت نے حکم دیا ویسا لباس یہ سراسر خیر ہے، نعمت ہے، بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس متعلق جتنے ارشادات ہیں ان میں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ لباس ایسا ہو جس میں ستر پوشی کا مقصد پورا ہوتا ہو، دیکھنے میں آدمی باجمال باوقار لگتا ہو۔ وہ لباس نہیں جس میں ستر پوشی کا مقصد ہی پورا نہ ہو، یا ایسا بے تکا بنا ہوا ہو کہ آدمی کی صورت ہی بگاڑ دے اور دیکھنے والوں کے دلوں میں تنفر اور توحش پیدا ہو جائے۔ اسی طرح آرائش میں بھی اس قدر آگے نہ بڑھے کہ اس میں اسراف کا پہلو آ جائے، یا اپنی شان و شوکت کا اظہار بھی ایسا نہ ہو جس میں اپنی برتری اور تفاخر مقصود ہو، بلکہ یہ چیزیں چونکہ مقام عبودیت کے خلاف ہیں، بندگی کے خلاف ہیں، ایسا لباس بھی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح اس نبی کے ارشادات میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ ریشم کا لباس مرد نہ پہنے، سونے چاندی کے زیورات عورتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ اسی طرح مرد وہ خاص لباس جو عورتوں کے لیے ہے جس میں نسوانیت جو پہچان بن چکا ہے، جو لباس وہ مرد نہ پہنے۔ اسی طرح جو عورتوں کے لیے مخصوص لباس یا رنگ ہے وہ مرد اختیار نہ کرے،
تو اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو لباس بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لباس پہنا کرتے تھے تو اللہ کا شکر بجا لایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش ما اتجمل به فی الناس واواری به عورتی۔ اس اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے مجھے لباس کی شکل میں ایک نعمت دی، جس سے میری ستر پوشی ہوئی اور جس سے میں لوگوں میں بھلا لگا، اچھا لگا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے منع فرمایا کہ آدمی بائیں ہاتھ سے کھائے یا صرف ایک پاؤں میں جوتی پہن کر چلے، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ صرف ایک چادر اپنے اوپر لپیٹ کر ہر طرف سے بند ہو جائے، ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے کہ اس کا سطر کھلا ہوا ہو۔ یہ لباس کے بارے میں فرمایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پورے جسم پہ ایک چادر اوڑھ لیا کرتے تھے، ہاتھ بھی اندر آ جا کر ایک ہی چادر میں اس میں لپٹ جایا کرتے تھے۔ تو ظاہر وہ آدمی ایک بے ڈھنگا سا لگتا ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ یا فرمایا کہ اس انداز سے کپڑا لپیٹ لینا اپنی سطر کہ جب آدمی بیٹھنے لگے تو سطر نظر آئے، تو اس لباس سے بھی منع فرمایا۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، عائشہ فرماتی ہیں کہ میری بہن اسماء بنت ابی بکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، وعلیہا ثیاب رقاق فأعرض عنها وقال یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المخيط لن يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه كفيه۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری بہن اسماء بنت ابی بکر حضور کے پاس آئیں اور باریک کپڑے پہنی ہوئی تھی، تو آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا اسماء، عورت جب بالغ کو پہنچ جائے، بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے، یہ ہاتھ اور یہ اور چہرہ، بس اس کے علاوہ اس کا جسم نظر نہ، یہ اس عورت کا لباس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ ہم کہتے ہیں ہماری نیت تو ٹھیک ہے، اور پہننے والی بھی کہتی ہے یار میری کوئی نیت خراب تھوڑی ہے۔ لباس تو لباس بھی شریعت کا ایک حکم ہے، آداب ہیں۔ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ سطر ہے۔ کوئی ایسا لباس پہن رہا ہے کہ یہ حصہ جسم کا اس کا نظر آ رہا ہے، باریک اتنا ہے، یا اس قدر تنگ ہے کہ اندر کی پوری باڈی بالکل واضح نظر آ رہی ہے، تو وہ لباس نہیں ہے، وہ ننگا پن کے حکم میں ہے۔ جیسے فٹ بال ہو رہا ہے اور چڑیاں پہنا ہوتی ہیں تو دیکھنے والے بھی ننگے کو دیکھ رہے ہیں اور کھیلنے والے بھی ننگے کھیل رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کشتی کیا کرتے تھے، تیراکی بھی ہوتی تھی، لیکن آپ جو لباس پہنتے تھے وہ آپ کے گھٹنوں سے نیچے ہوا کرتا تھا، سطر۔ مرد کی یہ سطر ہے، ناف سے لے کر گھٹنے، اور عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے ہتھیلیوں کے اور چہرے کے اور پاؤں کے، باقی پورا جسم یہ سطر ہے۔ جس طریقے سے مرد کے لیے بلا وجہ اور بلا ضرورت سطر سے لے کر یہ گھٹنوں تک کھولنا جائز نہیں، حرام ہے، اسی طرح عورت کا بھی جسم کا بقیہ حصہ کھولنا حرام ہے، الا یہ کہ ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا، اور اس موقع پہ فرمایا کہ جب میرے نبی کے صحابہ کے سامنے ایسی مخلوق کا دور دور سے کہیں تصور نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا
کہ کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، کہ ایسی مخلوق ہو جائے گی کہ لباس تو پہنی ہوئی ہوگی لیکن پھر بھی ننگی ہوگی۔ صحابہ اپنے نبی کی سچی بات پر ایمان لے آئے، وہ مخلوق ان سوسائٹی میں تھی نہیں، لیکن نبی نے کہہ دیا، مان لیا۔ لیکن اب تو گلی بازار بھر چکے، اسکول کالج بھر چکے، دفتر اسپتال بھر چکے ایسی مخلوق سے، بلکہ مسلمانوں کے گھر بھی بھر چکے۔ کاسیات لباس پہنی ہوئی ہیں، عاریات ننگی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیسے ننگی ہے؟ لباس پہنی ہوئی اور ننگی؟ فرمایا اتنا باریک اندر کا سارا جسم جھلک رہا، یا اتنا مختصر کہ قمیص کی جو آستینیں ہیں نام کی رہ گئیں، گلا نام کا رہ گیا، اتنا مختصر کہ جسم نظر آ رہا۔ تیسری صورت پہنی ہوئی اور ننگی، اتنا تنگ ہے، چست ہے کہ جسم کی ساری باڈی واضح نظر آ رہی ہے، تو لباس نہیں۔ آج مسلمان کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیوں، نہ برکت ہے، نہ محبت ہے، نہ پیار ہے، نہ سکون ہے۔ اگر ان سے کہہ دیا جائے میاں کوئی گناہ چھوڑ دو، کوئی دیکھو ذرا گناہ، کہتے ہیں حضرت ہم تو نہ کسی کا دل دکھاتے ہیں، نہ حرام کھاتے ہیں، حرام بس ان کی نظروں میں یہ 2-3 گناہ رہ گئے، بس باقی دنیا بھر کے گناہ انہوں نے جائز بنا دیے۔ ہاں، لباس ختم، فجر کا رواج ختم، گھروں میں موسیقی کی آوازیں آ رہی، یہ ان کی نظروں میں گناہ ہی نہیں رہا، اس لیے کبھی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ توبہ کی توفیق یہ تو معاشرے میں رچبہ، یہ حاجی کے گھر میں بھی ہے، اور پگڑی والے کے گھر میں بھی ہے، اور نمازی کے گھر میں بھی ہے، اور روزے دار کے گھر کے اندر بھی یہ گناہ ہے۔ یہ ایسا احساس مٹ گیا، ایسا احساس مٹ گیا کہ اب کوئی پورا لباس پہن کے آئے نا، یہ کیا پہنا ہوا تو نے؟ اب یہ بنانے والوں کا بھی رواج ختم ہو گیا، بیچنے والوں کے بھی دوسرے لباس کا رواج ختم ہو گیا، انہیں پتہ یہ بکنا نہیں ہے، اس لیے ایسا بناؤ، اس لیے کہ مسلمان یہی پہنتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں لیکن لباس وہی پہنتے ہیں جس سے نبی نے منع کیا ہے، پہنتے وہی ہیں۔ اچھا یہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے اور ہماری نظروں میں یہ گناہ نہیں رہا، عجیب بات ہے۔ بدقسمتی سے میری بچے بچیاں جو مخلوق دیکھتی ہے نا ٹی ویوں کے اندر، ہم تو دفتر چلے گئے، بازار چلے گئے، جس مخلوق کی تہذیب دیکھتے ہیں، جو لباس دیکھتے ہیں، چند دنوں کے بعد ان کے جسم پہ وہی لباس ہوتا ہے۔ جو فیشن دیکھتے ہیں وہی ان کے گھروں میں فیشن ہوتا ہے، اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر آج سے شروع کر دے، احساس تو ہو جائے، آہستہ 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 گھروں میں یہ چیز بھی پیدا کریں کہ ہمارے بچیوں کا لباس ٹھیک ہو۔ پہناتے تو ہم ہی ہیں بچپن میں، بچوں کو تو جیسے عادت ڈالی جائے گی ویسے پہنیں گے، پھر جیسے ماحول میں رکھا جائے گا ویسے ان کا لباس ہوگا۔ تو میرے نبی فرمانے لگے ایسی مخلوق آئے گی، لباس پہنی ہوگی، ننگی ہوگی، ممیلات مائلات، اپنے انداز سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود بھی مائل ہوں گی، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، اور ان کے سروں کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ ایسا لگتا ہے پیارے نبی نے اپنی نبوت کی آنکھ سے ہماری سوسائٹی دیکھ لی تھی، نبوت کی آنکھ سے وہ ساری مخلوق نظر آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے نظریں پھیر لی اسماء بنت ابی بکر سے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ کیا یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی کی نظریں ٹھیک نہیں تھی؟ ہم کہتے نہیں میری نظر بڑی ٹھیک ہے، میں نے اس کو بہن سمجھا ہوا ہے، میری نظر ٹھیک ہے، دفتر میں اس لیے میں نے رکھا ہوا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ اللہ کا نبی نظریں ہٹا رہا ہے اور اسے سمجھا رہا ہے بیٹے ایسا نہیں کرتے، یہ لباس صحیح نہیں ہے، جب بلوغت کو پہنچ جائیں تب تو فرض ہو جاتا ہے سردر کا ڈھانپنا۔ تو لباس بھی شریعت کا حکم ہے، نعمت ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی نبی کی ہدایات ہے۔
شاید پچھلے دنوں تفسیر کے اندر ایک بات آئی تھی کہ شیطان نے حضرت آدم کے سب سے پہلے لباس پہ حملہ کیا تھا اور جسم سے لباس اتر گیا، لیکن انسانی فطرت میں اللہ نے اتنی حیا رکھی تھی کہ چند لمحوں کے لیے برداشت نہیں ہوا جسم کا ننگا پن۔ جنت کے درخت کے بڑے بڑے پتے تھے، ان کو اپنے جسم پہ چپکانا شروع کر دیا۔ ستر فطرت میں اللہ نے حیا رکھی ہے۔ آج بھی شیطانی تہذیب نے انسانوں کے لباس پہ حملہ کر رکھا ہے۔ آج کی شیطانی تہذیب نے بھی انسانیت کے لباس پہ حملہ کر رکھا ہے، اسے ننگا کرنا چاہتا، اریاں، اس کے جسم پہ لباس نہ رہے۔ اور جس قدر انسان انسانیت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اسی قدر اس کے جسم پر لباس مختصر سے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور دنیا کے جن حصوں میں انسانیت بالکل نام کی ختم ہو گئی، وہاں تو کلب بھی ننگوں کے ہیں، وہاں تو ننگے ہی اکٹھے ہوتے ہیں، اور کہنے کا تو وہ بھی انسان ہی ہے۔ تو شیطانی تہذیب نے بھی آج انسانیت کے لباس پہ حملہ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔